دیکھو کیا کہا ہے کہ اگر you should focus on what is given to you, not which is you should focus on what is lost from you. ایک چیز then you will feel abundance and always feel abundance کہ میرے پاس بہت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا بہت ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو کچھ تم پر مصیبت آ جاتی ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ بہت ہی چھوٹی صورت ہے مگر بہت ہی معنی خیز ہے۔ یہ 108 نمبر سورہ ہے قرآن کی، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ میں اس کو تھوڑے سے ڈیفرنٹ انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ قرآن جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ یعنی جب تک تو یہ نہ سمجھ لے کہ یہ قرآن جو آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے، یہ دراصل حقیقت میں مجھ پر ہی اترا ہے اور مجھے سے بات کر رہا ہے، جب تک تو یہ نہیں سمجھے گا تب تک یہ جو بڑی بڑی تفسیر کی کتابیں ہیں رازی کی اور کشاف کی، یہ تیرا کوڑا سولو نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس لیے جو کچھ میں سمجھا ہوں اس کو موٹیویشنل انداز میں آپ کو میں پیش کرتا ہوں۔ اور انا اعطیناک الکوثر یعنی کہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے الکوثر۔ کوثر کہتے ہیں کثیر، زیادہ، یعنی خیر کثیر اس کو کہیں گے، the best things we had given to you۔ اب اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو دراصل اس کی میننگ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے تم کو کوثر کا جام دے دیا، جو تفسیر میں آ جاتا ہے کہ روز قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حوض ہے یا ایک ندی ہے، نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اس میں سے آپ کو پانی پلائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، مگر یہ خیر کثیر اگر ہم دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا تھا وہی چیز ہمیں بھی دی گئی ہے۔ یعنی یہاں پہ ابنڈنس کا ذکر ہے، یعنی جو تمہارے اندر ایکچولی ہوا کیا تھا یہ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہوا یوں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے دو، ایک قاسم تھے بڑے اور چھوٹے تھے عبداللہ۔ جب ان کے بیٹے عبداللہ کی موت ہو گئی تب ابو جہل نے یہ اعلان کر دیا کہ بطیر محمدin، یعنی محمد کا رشتہ تو ابھی سب کٹ چکا ہے، یعنی اس کا انہیریٹنس ابھی کچھ باقی نہیں بچا ہے، یعنی ابھی ان کے پاس کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو انہیریٹنس میں اس کا کچھ رہے گا نہیں۔ یعنی جب یہ باتیں کر رہی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا مر رہا ہے اور اس کے اوپر یہ باتیں کی جا رہی ہے، یعنی وہ کتنا صدمہ بھرا وہ موقع رہے گا، وہ پل رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خیر کثیر دے دیا ہے، یعنی کہ یو شوڈ ناٹ فوکس آن واٹ از لاسٹ بٹ واٹ از وتھ یو۔ یعنی یہاں پہ ہمیں گائیڈ لائن قرآن یہ دیتا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہم سے گم ہو چکا ہے اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ آلویز فیل ابنڈنس، یعنی جو تمہارے پاس ہے نا، فیلنگ آف اسکیرسٹی نہیں ہونی چاہیے، جو تمہارے پاس ہے نا اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ غور کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو کچھ تمہارے اوپر بیتا ہے نا اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ یہ یہاں پہ ہمیں سبق ملتے ہیں۔ اب اتنا بڑا صدمہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ بول رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا ہے، یعنی ہمیں تم نے نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تمہیں رسول بنایا ہے، پھر ہم نے تمہیں قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے، ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے، ورفعنا لک ذکرک یہ کیا ہے، اور ہم نے تمہیں ایماندار سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، تمہیں ہم نے عزت دی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے اوپر بھی غور کریں نا تو یہ ساری چیزیں ہم پر فٹ ہو جاتی ہیں۔ کیا قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ یس۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، اب ٹھیک ہے وہ خاتم النبیین ہو گئے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، مگر رسول کا کام بھی اگر ختم ہو گیا تو ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا رسول بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جب
اس کی توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچاتا ہے تو وہ اس کا میسنجر کہلاتا ہے، وہ اس کا رسول بن جاتا ہے۔ رسول تو اسے کہتے ہیں کہ جو اس کا میسج کو پہنچائے، تو ہم بھی رسول بن گئے۔ اور پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے۔ یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے اور چلیں گے، اس نے جو بتایا ہے اس کو، جو لافل ہے اس کو لافل سمجھیں گے، جو ان لافل ہے اس کو ان لافل سمجھیں گے، اور اسی کی اوبیڈینس میں، اسی کی فرما برداری میں لگے رہیں گے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کرتے رہیں گے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے، تو ایک دن تو ضرور آئے گا کہ تمہارا ذکر بھی لوگوں میں بلند ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی آپ کا ذکر بلند ہونے والا ہے۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کیے جا رہے ہیں، یہ سارے وعدے ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کر رہے ہیں تو ایکچولی دراصل میں وہ ہم سے ہی بات کر رہا ہے۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میں ایک مرتبہ میرے بیٹے کو سمجھا رہا تھا کہ یہ دیکھ کیسی بڑی آیت ہے، اس میں کیا بتایا ہے کہ ہم کو جو ابنڈنس دیا گیا ہے، جو کچھ دیا گیا، ہمارے پاس سے اگر سب کچھ لاس ہو گیا، سمجھو فلڈ آ گیا، فلڈ میں پورا گھر چلا گیا، پورا خاندان چلا گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، پیسہ چلا گیا، پراپرٹی برباد ہو گئی، یہ سب کچھ ہو گیا، مگر اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے اور جو تمہارے پاس ہے وہ شکر کرنا چاہیے۔ یعنی تمہارے پاس سے اگر سب کچھ چلا گیا مگر تم تو صحیح سلامت ہو، تم کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تم کو تو اللہ تعالیٰ نے بصیرت بصارت سب کچھ دیا ہے، تو پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہم سے چلا گیا اس کے اوپر واویلا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ ابنڈنس، فیلنگ آف ابنڈنس ہمارے لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے پاس تھوڑا سا بھی پیسہ ہے نا تو اس کے اوپر اگر ہم شکر کرتے رہیں گے نا تو وہ پیسہ بڑھتے رہے گا۔ ہمارے پاس تھوڑی سی بھی اگر عزت آ گئی نا تو وہ ہم اس کے اوپر شکر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت اور بڑھا دے گا۔ ہمیں ہر وقت خوش ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور تم کو تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس نعمت کا کیا کیا، ہم نے تم کو جوانی دی تھی تم نے کیا کیا، ہم نے تم کو علم دیا تھا تم نے کیا کیا، ہم نے تم کو پیسہ دیا تھا تم نے کیا کیا۔ یہ ساری چیزوں کا حساب تو اللہ تعالیٰ مانگنے والا ہے۔ اب ان ابنڈنس فیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ دو چیزیں اللہ کہتا ہے کہ یہاں پہ دو چیزیں اگر تم کرو گے تو تم کو ابنڈنس فیل آ جائے گا اور ایکچوئل ابنڈنس ہو بھی جائے گا۔ وہ اس لیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی تو اللہ کے خاطر نماز پڑھ اور وانحر یعنی تو قربانی کر، ان شانئک هو الابتر، تیرے دشمن جو ہے نا وہی کٹ جائیں گے۔ یعنی جب انہوں نے، ابو جہل نے یہ اعلان کر دیا، لوگوں میں چرچا شروع ہو گئی کہ یہ تو کٹ چکے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کٹ چکے ہیں، کیونکہ انیشیل اسٹیج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت، ایک توحید کی دعوت شروع کی تھی تب، اور انہوں نے جب یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، تب ان کے جو پہلے ساتھی تھے نا وہ ان سے کٹ چکے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ تھوڑے دن وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، تو بھی لوگوں نے کہا کہ اب یہ بھی ان سے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے روٹ گیا اور کٹ چکا ہے۔ یعنی ٹوٹل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹنے والی بات کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے نماز پڑھی اور یعنی ٹوٹل صلاۃ قائم کی اور تم نے بڑی سے بڑی قربانی دے دی، ونحر، نحر اس کو کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی قربانی ہو۔ یہ چھوٹی موٹی قربانی تو دیتے رہنا چاہیے، مگر جو سب سے بڑی، جو تم کو زیادہ سے زیادہ پسند ہونا، وہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ دو چیزیں تمہیں کرنی چاہیے، تم کو فیلنگ آف ابنڈنس اور ایکچوئل ابنڈنس آپ کو اگر چاہیے تو پھر ہمیں دو چیزیں کرنی چاہیے۔ ایک چیز ہے وہ نماز کی پابندی، اور دوسری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی۔ قربانی میں وقت بھی قربان کرنا آتا ہے، ہمارے ورڈز بھی قربان کرنے آتے ہیں، ہمارا پیسہ بھی قربان کرنا آتا ہے، کسی کو مدد کرنا بھی قربانی ہے۔ ہر چیز جو اللہ کی راہ میں لگائی جائے وہ قربانی ہی قربانی ہے، مگر اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں لگانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہم کر دیں گے تو ہمارے لیے ابنڈنس ہے۔ اس طریقے سے ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کرتے رہنا چاہیے، تو پھر
یعنی یہاں پہ دیکھو کیا کہا ہے کہ اگر you should focus on what is given to you, not which is you should focus on what is lost from you. ایک چیز, then you will feel abundance and always feel abundance, کہ میرے پاس بہت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے دیا بہت ہے, اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو کچھ تم پر مصیبت آ جاتی ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.